سب سے پہلے بات کریں گے کہ ہمیں بہت ساری ہمارے ارد گرد ایسی چیزیں معاشرے میں ہو رہی ہیں جو ہمیں اداس کرتی ہیں، اور ہمارا جو سیلف امیج ہے کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہو گیا ہے، یہاں کتنی بد اخلاقیاں پھیل گئی ہیں، لوگوں کا خیال نہیں ہے، کرائم کتنا بڑھ گیا ہے، بدعنوانی کتنی بڑھ گئی ہے، تو ہم اپنے بارے میں بہت برا سوچنے لگے. اور میرے خیال میں دا موسٹ امپورٹنٹ اوپینین دیٹ کاؤنٹس جو ہم اپنے بارے میں رکھتے ہیں. اور میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے اس پروگرام میں، آپ مختلف جو ہمارے سیگمنٹس دیکھتے ہیں اس میں ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ اچھائیوں کو بھی پروموٹ کیا جائے. تو سب سے پہلے بات کرنا چاہیں گے کہ دنیا اس وقت لرز اٹھی ہے جس قسم کا زلزلہ ترکی اور شام میں آیا ہے، اور وہاں پہ جو تباہی کا حال ہے 28,000 سے زیادہ اس وقت ہلاکتیں تجاوز کر گئی ہیں. بہت سارے آپ کو جانے مانے لوگ اس میں چل بسے ہیں، اور کئی میریکلز بھی ہوئے ہیں، کئی معجزے بھی ہوئے ہیں جب لوگ 4-5 دن ملبے تلے دبے ہونے کے باوجود زندہ باہر آ گئے ہیں. ان کے ریسکیو آپریشنز بھی جاری ہیں. لیکن اس وقت ثقافت کا، فلانتھروپی کا ایک نیا پیمانہ سیٹ کیا ہے ایک پاکستانی نے. اور ہمارا شمار شاید دنیا کے امیر ترین لوگوں میں نہیں ہوتا، لیکن دنیا کے سب سے بڑے دل والے، سب سے سخی لوگوں میں ضرور پاکستانی قوم کا شمار ہوتا ہے. آپ کو بتانا چاہیں گے کہ وزیر اعظم پاکستان نے ٹویٹ کیا، اور اس کے بعد اس کو ترکی کی جو مینجمنٹ ہے اس نے اس بات کو کنفرم کیا کہ یقیناً ایسا ہوا ہے کہ ایک پاکستانی شخص نے، بے نامی شخص نے انونیمسلی امریکہ میں واقع ترکی کے سفارت خانے میں جا کے 30 ملین یعنی 3 کروڑ US ڈالرز کا عطیہ دیا ہے سپورٹ کے طور پہ اس زلزلے کے متاثرین کے لیے. اور ساری دنیا میں یہ بات اچنبھے کی تھی کہ بھئی یہ کیسے ہوا، یعنی ایک چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے، اور یہ کس نے کیا، اور پھر ایک کھوج ان کی لگانی شروع ہوئی. اور بہرحال جی ہمارے پاس ان کے پھر کچھ ڈیٹیلز آئیں، حالانکہ ان کی خواہش تھی کہ ان کا نام نہ لیا جائے، لیکن اہم یہ ہے کہ ایسے لوگ جو واقعی مثالی کام کرتے ہیں یہ ہمارے اپنے ملک کی توقیر کے لیے، ہمارے اپنے ناز کے لیے بڑے اہم ہیں. تو میں آپ کو بتاتی چلوں جی سب سے پہلے کہ ہم نے ان کا پتہ لگایا ہے. ان کا نام ہے مجیب اجاز صاحب، اور ان کی ایک کمپنی ہے نیکسٹ انرجی کے نام سے. اور اس کا اعزاز یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسی بیٹری دریافت کی ہے، ایسی بیٹری ڈسکور کی ہے، انوینٹ کی ہے، جو کہ بہت لمبے عرصے صرف ایک چارج میں اس میں اتنی پاور ہوتی ہے. اس کا نام انہوں نے جیمنائی رکھا ہے. اور ایک الیکٹرک وہیکل کو یہ تقریباً 1200 کلومیٹر یا تقریباً 750 مائلز کی مسافت طے کرنے کے لیے یہ انف انرجی ہوتی ہے. تو یہ ان کا خاصہ ہے. کوئی ان کی خاص اپنی پراپرٹیز نہیں تھی، مگر یہ ایک بریلینٹ آئیڈیا ہے جس کے ذریعے یہ مختلف جو الیکٹرانک وہیکلز ہیں ان کی کمپنیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور یقیناً پاکستانیوں کا نام انہوں نے اپنی ثقافت، اپنے جذبہ ہمدردی کی وجہ سے مشہور کیا ہے پوری دنیا میں. پوری دنیا ان کی اس کاوش کو، اس عطیے کو سراہ رہی ہے. اور ان سے کئی زیادہ امیر ترین لوگ ہیں جو شاید اس طرح بڑھ کر سامنے نہیں آئے ہیں. تو بطور پاکستانی ہمیں ان پہ ناز ہے. اور سب سے پہلے پروگرام میں آج ان کے حوالے سے بات شروع کرنی تھی. پاکستان کی مختلف ریسکیو ٹیمز اور پاکستان کی آرمی کا ریسکیو ٹیم بھی وہاں پہ اس وقت ترکی میں موجود ہے. وہاں کیا صورتحال ہے ان سے جانیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد المشرقی صاحب، تجزیہ کار ہیں، سچویشن کو بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گی، آف کورس پوری دنیا اس وقت پریشان ہے امدادی ٹیمز کی، اور جو وسائل ہیں ان کی رسائی ترکی تک قدرے آسان ہے. اور تبھی ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم تھوڑے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مجیب اجاز صاحب کی جنہوں نے ایک بہت بڑا عطیہ دیا ہے امدادی کارروائیوں کے لیے. لیکن مجھے بتائیے شام کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ مختلف کامنٹیٹرز نے، تجزیہ کاروں نے، ہیومن رائٹس کمیشنز نے اس بات کی طرف نشاندہی کی ہے کہ امدادی کارروائیاں شام میں قدرے سست رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہیں. وہاں تک کئی علاقوں تک رسائی اس وقت بھی ممکن نہیں ہے. آپ کے پاس کیا لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں؟ بہت شکریہ سدرا. بالکل یہی صورتحال ہے. جس دن سے زلزلہ آیا اس کے بعد سے شام کے اندر ایک بات بار بار حکومت کی سطح پر اور عوامی سطح پر کہی گئی کہ ان کے پاس وہ اکوپمنٹ ہی نہیں ہے، یا وہ ہیوی کرینز ہی نہیں ہے جس کے تحت بڑا بڑا کنکریٹ یا ملبہ ہٹایا جا سکے. اس لیے لوگ بے بسی سے اندر دبے ہوئے ہیں. باہر کھڑے لوگ ان کی آوازیں تو سن سکتے تھے لیکن ان کو بچانے کے لیے کچھ زیادہ نہیں کر پا رہے تھے. اس حوالے سے صورتحال بہت پریشان کن رہی ہے. اور اسی لیے وہاں پر جو ہلاکتیں ہیں وہ بھی بہت ہوئی ہیں. 5,000 کے قریب ہلاکتیں ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو حلب شہر ہے اور جو شہر ہیں وہ مکمل طور پر مسمار ہو گئے، تباہی کا منظر پیش کر رہے ہیں.
اور اسی وجہ سے اب جو شام کے صدر بشار الاسد ہیں انہوں نے شام کی 2 مزید جگہ سے سرحد جو ترکی کے ساتھ ملتی ہے اس کو کھول دیا ہے تاکہ امدادی قافلے اور امدادی ٹیمیں زیادہ سے زیادہ پہنچ سکیں اور خوراک اور جو دوسرے بحران ہیں ان سے بچنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل شام دنیا کو بہت زیادہ کچھ کرنا پڑے گا اور اس کے لیے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے پر بھی آج غور و خوض ہو رہا ہے کیونکہ شام کے اندر کوئی بڑا انسانی بحران جنم لیتا ہے تو اس کی وجہ جو ہے وہ دنیا کی طرف سے ناکافی رد عمل یا ناکافی امداد پہنچانا ہوگا. اور وہاں یہاں پر ایک اور بڑی اہم بات کہ دیکھیں ترکی خود مصیبت میں گھرا ہوا ہے لیکن ترکی نے خود وہاں سے ہزاروں سینکڑوں لوگ گاڑیوں میں اور دوسرے انداز میں اپنے شامی بھائیوں کی مدد کے لیے بھی جا رہے ہیں. سو یہ جو مسلمانوں کا جذبہ ایثار اور قربانی ہے یہ بہت کھل کے سامنے آیا ہے اس ترکی کے زلزلے میں چاہے بالکل وہ بالکل. قطر کی طرف سے ہو. حامد صاحب یہی سوال میں ظفر عباس صاحب کے پاس لے کے جانا چاہوں گی جو اس وقت بھی ترکی میں موجود ہیں. جی ڈی سی کی ٹیم بھی مختلف ریسکیو ٹیمز کے ساتھ وہاں پہ پہنچی. ظفر صاحب مجھے بتائیے گا آپ کی آنکھوں دیکھا حال کیا ہے اس وقت؟ آپ ترکی کے کس علاقے میں موجود ہیں اور وہاں کی کیا صورتحال ہے؟ میرے خیال میں تو لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں کیونکہ دیکھیں ہم تو جس شہر میں بھی جا رہے ہیں وہاں تباہی ہے. ہم ابھی غازی انتب میں تھے وہاں پر استنبول سے سفر کر کے پہنچے تقریباً 18 گھنٹے کا. تو اس کے بعد جب وہاں پہ دیکھا تو جو بلڈنگ بھی گری ہے مکمل تباہ ہے. مطلب فیملیز باہر بیٹھی ہوئی ہیں انتظار کر رہی ہیں. ہماری آنکھوں کے سامنے ایک عورت اپنی فیملی کا انتظار کرتے کرتے اس کی حالت غیر ہوگی مجھے نہیں معلوم. ہمیں تو لگ رہا تھا شاید مشکل ہے وہ بچیں خاتون جس طرح تھی لیکن ایمبولینس وغیرہ آئی. ہم نے یہ ساری چیزیں ڈالی ہیں لیکن لوگ -14 اور 15 ڈگری میں بیٹھے اپنے پیاروں کا انتظار کر رہے ہیں. ریسکیو ٹیمیں کام کر رہی ہیں. قیامت خیز مناظر ہیں. بالکل. ظفر مجھے یہ بتائیے گا کہ جو لوگ وہاں سے ریسکیو کیے گئے ہیں جن کو پتہ ہے کہ ان کے پیارے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں تو یقیناً ان کے لیے ٹینٹ سٹیز کا اور مختلف امدادی کارروائیوں کا یعنی امدادی ٹیمز وہاں پہ موجود ہیں. ان کی غذا کا خوراک کا ان کے رہنے سہنے کا بندوبست کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ان کی بنیادی ضرورتیں کیا ہیں؟ کیا یہ صورتحال کمپیریبل ہے جو جس طرح کی سچویشنز اور کیٹاسٹروفیز ہم نے پاکستان میں دیکھی؟ آئی تھنک اس کو کس طرح کمپیئر کیا جائے اور مختلف اس طرح کی قیامت خیز واقعات سے؟ میرے خیال میں حکومت یہاں کی ترکی کی حکومت بہت کام کر رہی ہے. یہاں کی جو تنظیم ہے وہ بہت کام کر رہی ہے. NGOز جو ہیں یہاں کی بہت کام کر رہی ہیں لیکن جو اس وقت ان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے جو میں سمجھتا ہوں اس وقت ان کو ضرورت ہے خیموں کی اور جنریٹر کی. کہ جہاں خیمے لگ رہے ہیں وہاں لازمی بات ہے جنریٹر دینے ہوں گے کیونکہ ہیٹر تو جلائیں گے وہ کیسے خیموں میں کوئی رہ سکتا ہے کیونکہ اتنی زیادہ سردی ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. بالکل. حامد صاحب آپ کی طرف واپس آنا چاہوں گی. ریسکیو آپریشنز کا آگے بڑھنا شاید مشکل ہو لیکن ان حالات کا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ملک کسی بھی قدرتی آفت کے سامنے اور کلائمیٹ امپیکٹ کے سامنے بے بس نظر آتا ہے. جون 2022 میں پاکستان کی یہی صورتحال تھی جب 1/3 سے زیادہ ہمارا علاقہ ہمارا رقبہ ہماری زمینیں زیر آب آ گئی تھیں اور 3 کروڑ سے زیادہ لوگ اس سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہوئے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں جیسے آپ نے خود اشارہ دیا کہ سلامتی کونسل کی میٹنگ ہونے والی ہے اقوام عالم اس طرح کی مشکلوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے بالکل ایسی جو قدرتی آفات ہے اس کے اندر ایک حد سے زیادہ تیاری تو کی نہیں جا سکتی لیکن یہ جس طرح زلزلے سے یہ جتنی تباہی ہوئی ہے اس کے اندر عالمی جو قوتیں ہیں ان کی طرف سے بھرپور امداد ہونی بہت ضروری ہے. ان کی طرف سے بلا کہتے ہیں تحقیق امداد ہونا ضروری ہے. کہیں ترکی کا امریکہ کے ساتھ ایک سفارتی جھگڑا چل رہا ہے پچھلے کچھ ماہ سے. دوسری جانب شام کے بشار الاسد سے دنیا نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. سو یہ جو سفارتی اور بین الاقوامی ریلیشنز کے معاملات ہیں ان سے ہٹ کر عوام کی پبلک کی مدد کرنے کے لیے دنیا کی جو ترقی یافتہ قومیں ہیں G8 ممالک ہیں سلامتی کونسل کے ممبران ہیں ان کو اقدامات ہوں گے. اس کا مقصد جو ہے وہ ان ممالک کے شہریوں کی جان بچانا. اور دیکھیں اس زلزلے سے 2.5 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہیں. لاکھوں افراد بے گھر ہیں. ہزاروں جانیں چلی گئی ہیں اور یہ جو جانی نقصان ہے یہ 50,000 60,000 تک ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا چکا ہے. تو اس حوالے سے یہ بہت بڑی کلیمٹی ہے. دنیا کی حکومتوں کو ساتھ مل کر چلنا ہوگا.
بالکل صحیح. جیسی آپ کی طرف آنا چاہوں گی ظفر صاحب. مجھے یہ بتائیں کہ جیسے اشارہ دیا گیا اور یہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے, انہوں نے اپنے انفراسٹرکچر پہ بہت کام کیا ہے, لیکن دل دہلانے والے مناظر ہیں کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگز ملبے کا ڈھیر بنی ہوئی ہیں, اور خاص طور پہ جو ہائی ویز اور ایک جگہ کو دوسری جگہ سے منسلک کرنے والی جو بڑی شاہراہیں ہیں اس وقت وہ تقریباً ناقابل استعمال ہیں, کیونکہ ان میں بڑی بڑی دراریں پڑی ہوئی ہیں, کریکس پڑے ہوئے ہیں. اٹ از ناٹ سیف ٹو بی آن دیم. مجھے بتائیے کہ جس طرح آپ نے بھی اشارہ دیا کہ ڈونر فٹیگ آ جاتا ہے, ریسکیو اینڈ ریلیف تو پھر بھی چلتا رہے گا, لیکن وہاں کا جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کا آنکھوں دیکھا حال کیا ہے, اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ دیکھیں ہم جب غازی انتب میں گھوم رہے تھے تو وہاں پر تو پوری بلڈنگیں انہوں نے خالی کرا لی ہیں, اور سب سے اچھی چیز یہاں دیکھنے میں آئی ہے براور والا شہر جو یہاں کا ایک تفریحی مقام یا کہہ لیں سیاحتی مرکز ہے, وہاں پہ لوگوں نے اپنے فلیٹ اور اپنے 5 اسٹار ہوٹل ان کی بکنگیں کینسل کر کے لوگوں کو فری میں اس میں ٹھہرا دیا ہے. تو یہ کمال کام ہے جو یہاں پر دیکھنے میں آ رہا ہے, اور لوگوں میں جذبہ بہت زیادہ ہے لیکن نقصان بہت بڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک دفعہ پھر کہنا چاہیں گے کہ پاکستان اسٹینڈز ان سولیڈیرٹی ود ٹرکی اینڈ سیریا. ہم اپنے شامی اور ترکیے کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کڑے وقت سے بھی ہم نکل آئیں گے. بٹ دیز آر بگ لیسنس. جس طرح آپ نے کہا کہ اقوام عالم کا جو رسپانس ٹائم ہے اس کو زیادہ تیز ہونے کی ضرورت ہے, ریسورسز کو انسانیت کے لیے مختص کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. حامد مشرقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ظفر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے,